سے واقف ہے۔ جب تیرے کلام پر ہم دھیان کرنے والے ہیں تو تیری روح کی موجودگی چاہتے ہیں، تاکہ جو کلام تیرے لوگوں تک پہنچے وہ ہمارے لیے ایمانی تقویت کا وسیلہ بنے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ ہم میں سے ہر ذی عقل، ہر باشعور انسان اس بات سے پورے طور پر واقف ہے کہ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں گزرتی۔ ہماری زندگی میں بلکہ ہر جاندار میں تغیر پذیری آتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، خوشیاں اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مختلف حالات، مختلف واقعات اور مختلف تجربات میں سے گزرتے ہیں، اور یہ حالات، واقعات اور تجربات اکثر و بیشتر ہماری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تلاوت کردہ متن میں شاہ اسرائیل کا ذکر ہے، تلاوت کردہ متن میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جو عالمی فوجوں کا سپہ سالار ہے، نام ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، فتح یابی ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے اسے عزت، فہم اور جرأت سے نوازا۔ یہ تمام کی تمام صفات اور یہ تمام کی تمام خوبیاں ایک ایسے شخص سے وابستہ ہے جو خدا کی ذات کو نہیں جانتا، جو خدا کی ذات سے واقف نہیں ہے، جسے خدا کی ذات کا تجربہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ وہ خدا کی تعریف کرے، خدا کی بھلائی کرے یا خدا کے نام کو جلال دے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود لکھا ہے خدا نے اسے عزت دی ہے، نام دیا ہے، شہرت دی ہے۔ کیونکہ تمام کی تمام قومیں، تمام کے تمام انسان خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا صرف ایک قوم کا، ایک قبیلے کا اور ایک امت کا خدا نہیں، بلکہ خدا اقوام عالم کا خدا۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شخص ایک بیماری سے دوچار ہے، اور بیماری اسے کیا ہے؟ اسے کوڑ کی بیماری۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل میں جس شخص کو یہ بیماری لاحق ہوتی تھی، تصور یہ کیا جاتا تھا کہ خدا کا قہر اس پر ٹوٹا ہے، خدا کی لعنت اس پر پڑی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسے یہ بیماری لاحق ہوتی تھی، تصور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو چکا ہے، اپنے خاندان سے الگ ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیل میں جس شخص کو یہ بیماری ہوتی تھی وہ اپنے گھر سے دور رہتا تھا، اور لکھا ہے اسے اپنے گھر سے دور رہنا پڑتا تھا، اور اگر کوئی اسے ملتا تھا تو وہ کہتا تھا ناپاک، ناپاک، ناپاک۔ ایک شخص کی زندگی میں ایک انقلاب آیا ہے، اور انقلاب ایک چھوٹی لڑکی کی بدولت ہوا ہے، اور وہ چھوٹی لڑکی جو ہے نعمان کے گھر میں کام کرتی ہے، اور اسیر ہو کر سامریا سے آرامی ملک میں پہنچی۔ عمر کے اعتبار سے وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے، تجربے کے اعتبار سے وہ بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا نام ایمانی سورماؤں میں ہوتا ہے، اور وہ اپنے آقا کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ جاننے کی ضرورت ہے، والدین سے دور ہے، اپنے ملک سے دور ہے، اپنے معاشرے سے دور ہے، اپنے لوگوں سے دور ہے، لیکن بددعا نہیں، لعنت نہیں، پھٹکار نہیں، بلکہ کہتی ہے کاش میرا آقا اس ملک میں ہوتا جہاں وہ نبی ہے تو اسے اس کے گوڑ سے شفا دیتا۔ یہ بیان نعمان کے لیے تبدیلی کا وسیلہ ہے۔ لکھا نعمان اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنے رتھوں کے ساتھ، اپنے سورماؤں کے ساتھ، تو پھر تحائف کے ساتھ شاہ آرام سے ایک پروانہ لے کر، ایک خط لے کر شاہ اسرائیل کے پاس جاتا۔ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
چونکہ جرنیل ہے، جنگی سورما ہے، اس کی رسائی جو ہے بادشاہ تک ہے، اس لیے اس نے شاہ آرام سے ایک خط لیا اور وہ خط شاہ اسرائیل کے نام تھا. میں تیرے پاس اپنا خادم نعمان بھیج رہا ہوں، اسے اس کے کوڑ سے شفا دے. نعمان کی منزل درست نہیں، نعمان کا نشانہ درست نہیں. نعمان غلط مقام پر پہنچا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تحفے تحائف سے، روپے پیسے سے، اثر و رسوخ سے شفا خریدی جا سکتی ہے. لیکن لکھا جب شاہ اسرائیل نے وہ خط پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑے. کہتا کیا میں خدا ہوں جو ماروں یا جلاؤں؟ یہ شخص لڑائی کا بہانہ بنا کر جو ہے مجھ سے لڑنے کو آتا ہے. جب اس بات کی خبر علیشا کو پہنچی تو تلاوت کا آیت بیان کرتی ہے. علیشا کہتا ہے تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اسے میرے پاس بھیج، یہ جان جائے گا کہ اسرائیل میں کوئی نبی ہے. جب وہ علیشا کی سکونت گاہ کے پاس پہنچا ہے تو علیشا نبی جو ہے اپنی سکونت گاہ سے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا بلکہ اندر سے کہنا بھیجتا ہے جا یردن میں 7 بار گوتے مار، تیرا بدن بحال ہو جائے گا. اور بائبل مقدس میں 7 کا قابلیت کا ہے. خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ یہو کو فتح کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے یہو کی دیوار کے گرد 7 دن چکر لگائے. 7ویں دن 7 بار چکر لگائے تو یہو کی دیوار بغیر ہاتھ لگائے گر گئی. مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، 7 پیانوں کا ذکر ہے، 7 آفتوں کا ذکر ہے، 7 نرسنگوں کا ذکر ہے. 7 کا عدد خدا کے دستخط ہے، خدا کے ہاتھ کی تکمیل ہے، قابلیت کا عدد ہے. اور صلیب پر بھی خدا یسوع مسیح نے 7 کلمات فرمائے. یہاں پر لکھا ہے یردن میں 7 بار گوتے مار، تیرا بدن بحال ہو جائے گا. چونکہ وہ جنگی سورما ہے، وہ ایک جرنیل ہے، وہ ایک سپہ سالار ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی تمنا ہے، وہ چاہتا ہے نبی اپنی سکونت گاہ سے باہر آئے، میرے جسم پر ہاتھ لگائے، اپنے خدا سے دعا کرے تاکہ وہ اس کے اپنے کوڑ سے شفا ہو. غصے سے برا، تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، عزت ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایسا وتیرہ لوگوں کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے. مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو یا برسر اقتدار ہو، دنیا کا جائزہ لے اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی جو عزت چاہتی ہے، جو لوگوں سے اپنی بڑھائی جاتی ہے، لوگوں سے واہ واہ کروانا یا تعریف کروانا چاہتی ہے. یہ شخص بھی جو ہے علیشا نبی سے عزت چاہتا آیا ہے شفا پانے کے لیے، لیکن تکبر اور گھمنڈ سے بھرا ہے. شفا کو روپے پیسے سے، سونے چاندی سے خریدنا چاہتا ہے. غصے سے برا. اور تکبر میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیا دمشق کے دریا اسرائیل کی ندیوں سے بڑے نہیں؟ کہتا ہے اگر نہا کر ہی پاک صاف ہونا تھا تو میں اپنے دریاؤں میں جو دمشق کی ندیوں سے بڑے میں ان میں بھی نہا کر پاک صاف ہو سکتا. وہاں پر ایک مشورہ تھا. یاد رکھیں دوستوں کی مشورت سے تخت قائم رہتا ہے، صلاحکاروں کی مشورت سے بادشاہ کا تخت قائم رہتا ہے، اور صلاحکاروں ہی کی مشورت سے تختے الٹ. یاد رکھنے کی ضرورت ہے بنی اسرائیل کی متحدہ سلطنت کا دورانیہ 120 سال تھا. 40 سال داؤد نے، 40 سال ساؤل نے، 40 سال سلیمان نے. لیکن جب سلیمان کے بیٹے روبہام کا زمانہ آیا 12 قبائل متحدہ سلطنت 4 ہوئی. 10 قبیلے ایک طرف، 2 قبیلے ایک طرف. یہ صلاحکار جو ہے لکھا ہے کہ بیوقوف دوست سے دنا دشمن بہتر. یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے دوست اسے ایک مشورہ دیتے ہیں. نبی نے کوئی بڑی بات نہیں کی، نبی کی بات مان، یردن میں گوتے مار اور پاک صاف ہو جا. جب اس نے اپنے دوستوں کی، اپنے مشیروں کی، اپنے صلاحکاروں کی مشورت پر عمل کیا، یردن میں گوتے مارے، پاک بہنے شروع کی،
زندگی میں کئی تبدیلیاں، ایک نیا تجربہ، یہ نیا تجربہ کیا ہے؟ خدا کو جاننے کا تجربہ. یہ دکھ، یہ آسانیاں، یہ پرسیکوشن، یہ مسیحوں پر ظلم و ستم، در حقیقت ہمیں خدا کی ذات کا بعض کا تجربہ. دکھ انفرادی ہو، خاندانی ہو، کلیسیائی ہو، قومی ہو، اکثر و بیشتر یہ دکھ ہمیں خدا کی قربت کا احساس کرتا ہے، خدا کے قریب لے کر آتے ہیں. یہ شخص جسے خدا کی ذات کا تجربہ نہیں تھا، خدا کی ذات سے واقف نہیں تھا، ایک نیا تجربہ ہوا ہے. اور نیا تجربہ کیا ہے؟ اب میں نے جان لیا اسرائیل کو چھوڑ کر روئے زمین پر کوئی نہیں. ایک نیا تجربہ خدا کو جاننے کا ہے. سامری عورت کہتی ہے میں ایک شخص کو جانتی ہوں جس نے میرے تمام گناہ مجھے بتا. یہ ذاتی تجربہ. ایوب کہتا ہے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. ذاتی تجربہ. ابراہیم نے جانا، دیکھا اور خوش ہوا. ذاتی تجربہ. رسول کہتے ہیں ہم نے دیکھا، غور سے دیکھا، ہاتھوں سے چھوا، اس میں سے زندگی نکلتی ہے. ذاتی تجربہ. میرا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ ہم سب مسیحی ہیں، ہمارا مسیح کے ساتھ ایک رشتہ ہے. کیونکہ ذاتی اگر رشتہ نہیں، ذاتی تعلق نہیں تو کوئی ایمان نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی مسیحا نہیں جب تک میرا اور آپ کا مسیح کے ساتھ ذاتی رشتہ ہے. اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص اسے ایک ذاتی تجربہ ہوا ہے. اور یہ ذاتی تجربہ کیا ہے؟ کہتا ہے اب میں نے جان لیا اسرائیل کو چھوڑ کر ہوئے زمین پر کوئی خدا نہیں. پہلی بات ذاتی تجربہ ہوا خدا کو جاننے کا تجربہ. اور دوسری بات اس میں ایک نئی روح آئی ہے. جب خدا کے لوگ خدا کا ڈر مانتے ہیں، خدا کا خوف مانتے ہیں، خدا کی روح ان کی زندگیوں میں بسیرا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کا زمانہ صرف نیا نامے کا زمانہ نہیں. روح القدس تذکیر تانیث دونوں حالتوں میں استعمال ہوتا ہے. روح القدس پرانے زمانے میں بھی جو ہے اپنے لوگوں پر اترتا تھا اور آج بھی اپنے لوگوں کی زندگیوں میں سکونت کرتا ہے. لیکن خدا کی روح سول پر زور سے نازل ہوئی اور سول نبوت. لیکن جب خدا کے لوگوں کی زندگیوں میں خدا کے روح کی بجائے حسد کی روح آ جاتی ہے، کینے کی روح آ جاتی ہے، تو پھر خدا کا روح نہیں بد روح انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے. لیکن ہے سول کی روح، خدا کی روح سول سے جدا ہو گئی اور خدا سے الگ. یہاں پر ایک نئی روح آئی ہے ہماری کی زندگی میں. پہلے تھی تکبر کی روح، گھمنڈ کی روح، لیکن شیخی کی روح. اب ایک نئی روح کیا آئی ہے؟ حلیمی کی روح. جرنیل نہیں، جنگی سور نہیں، سپہ سالار نہیں، اپنے آپ کو گردانتا، کہتا کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول. توبہ لوگ لفظ استعمال بہت کرتے ہیں. توبہ کی ضرورت صرف ایک فرقے کو نہیں، ایک شخص کو نہیں. توبہ کی ضرورت ہر شخص کے لیے ہے کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں. یہ توبہ ہوتی ہے. لفظ توبہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹا نویو. دو الفاظ کا مرکب ہے. میٹا کا معنی بات، نویو کا مطلب ہوتا ہے معلوم کرنا. کسی چیز کو سمجھنے، معلوم کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا، اسے ترک کر دینا، اسے رد کر دینا، اسے ہم کہتے ہیں توبہ. کسی نئے عمل سے مڑ جانا، کسی نئے عمل سے اپنے منہ کو موڑ دینا. جس طرح کہ مصرف بیٹا جب توبہ کرتا ہے تو کہتا ہے اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا اے باپ میں آسمان کی نظر میں اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، مجھے نوکروں جیسا رکھ لے. فرزندی سے نوکر بننے کو تیار ہے، بیٹے سے اب غلام بننے کو تیار ہے، اب جرنیل سے خادم بننے کو تیار ہے. اسے ہم کہتے ہیں نئی روح، حلیمی کی آج روح. مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے. اس کی اصل روح، اس کا اشتقاق یا ایٹمالوجی یہ ہے مبارک ہے وہ جو روح کے قریب ہے، جن کی زندگی
पाई जाती है, जिनकी जिंदगी में आजिज़ी पाई जाती है, ये शख्स नमान कहता है कि करम फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर। पहली बात नेमत तजर्बा खुदा को जानने का तजर्बा। दूसरी बात नई रूह, हलीमी की रूह, करम फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर। और तीसरी और आखिरी बात नया अहद। ये अहद क्या होता है? बाइबल मुकद्दस दो अहूद पर मुश्तमिल है। खुदा ने इब्राहिम से अहद माना, खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद माना, खुदा ने मुकद्दसीन के साथ अहद माना, और खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के साथ उसके वसीले से अपने लोगों के साथ अहद माना। एक आम माना तफसीर इस तरह से है, जब खुदा इब्राहिम से कहता आ मैं तेरे साथ अहद बांधूं, तो इसका असल तर्जुमा है आ मैं तेरे साथ अहद काटूं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि उस दस्तूर और उस रवाज या दस्तूर के मुताबिक एक बछिया दे, एक बछड़ा दे, कुमरी एक ले, उसके टुकड़े कर, उसे ज़बह कर और उनके टुकड़ों को एक दूसरे के मध्य मुकाबला रखा। जब खुदा इब्राहिम के साथ अहद बांधता है तो इब्राहिम उन टुकड़ों को जो है एक दूसरे के मध्य मुकाबला रखता है। इसकी हम इस तरह से तस्वीर कशी कर सकते हैं, मंजर कशी, एक टुकड़ा इस तरफ, दूसरा टुकड़ा इस तरफ, और एक टुकड़ा इस तरफ, दूसरा टुकड़ा इस तरफ, और जो दो पार्टियां, जो फरीकैन, जो ओहदेदारान एक दूसरे के साथ अहद मानते थे, वो उन टुकड़ों में से गुजरते थे, और जब वो आखिरी टुकड़े के पास जाते थे तो पीछे मुड़कर देखते। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है मेरी ताकत, मेरे वसाइल, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ तेरे लिए है। अगर मैं सेहत से मुंह मोड़ूं इन टुकड़ों की तरह हो। जब खुदा इब्राहिम के साथ अहद मानता है, खुदा और इब्राहिम का मियार एक नहीं, खुदा और इब्राहिम की तबीयत एक नहीं। एक खालिक है, दूसरा मखलूक है, एक असली है, दूसरा गैर असली है, एक हादिस है, दूसरा वाजिबुल वजूद है, एक कायम ज़ात है, एक हादिस है। खुदा कहता आ मैं तेरे साथ अहद बांधूं। सारा दिन लिखा है इब्राहिम परिंदों को हाँकता रहा, और लिखा जब शाम को उसे नींद आई तो उसने क्या देखा कि एक शमा, एक रोशनी, एक बशर उन टुकड़ों में से गुजर। यानी खुदा आप उन टुकड़ों में से गुजरना है अपने बंदा के साथ अहद बांधने। इसलिए याद रखने की जरूरत है कि नमाज भी एक अहद बांधता है, कहता है मुझे यहां से 2 खच्चर मिट्टी ले जाएंगे, तेरा खादम आइंदा को गैर माबूदों की परस्तश नहीं। पहली बात नया तजर्बा खुदा को जानने, दूसरी बात नई रूह। अब मैंने जान लिया कि हुए जमीन पर इसराइल को छोड़कर कोई खुदा नहीं, करम फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। और तीसरी और आखिरी बात मैंने बयान की, आइंदा को तेरा खादम गैर माबूदों की परस्तश नहीं करेगा। दुनिया में आज भी लोग दो ख्यालों में डावाडोल गए। खुदा भी है, बाप भी है, खुदा भी है, पलीम भी है, खुदा के बंदे भी हैं, और नाराज लोग भी हैं, अम्मिया भी हैं, और बुत परस्त भी हैं। याद रखने की जरूरत, खुदा जबरन किसी से इबादत नहीं करवा। इंतखाब है रोशनी का, तारीकी का, इसी तरह हम कह सकते हैं आसमान की बादशाही का, जमीन की बादशाही का, शैतान का, खुदा का, जिंदगी का, मौत का, क़याम का, खरूज का। यहां पर भी एक चुनाव। तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदा ही खुदा है उसके पैरा हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पूजा करो, उसके पैराव हो जाओ। यहां पर भी एक अहद बांधा गया है, किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने उसे कायम नहीं किया। खुदा जिंदगियां बदल देता है, खुदा सोच बदल देता है, खुदा ज़ाहिरी सूरत नहीं बातिनी सूरत पर निगाह करता है। ये शख्स जो खुदा को नहीं जानता था, यहूदी मजहब से ताल्लुक नहीं था, शरीयत को नहीं जानता था, लेकिन जब खुदा की जात का तजर्बा हुआ, कहता है को तेरा खादम गैर माबूदों की परस्तश नहीं। मैं हूं यहां
جب تک میری اور آپ کی زندگی میں عہد و پیمان نہیں، خاندانی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، کلیسیائی زندگی ہو، قومی زندگی کیوں نہ ہو، اس وقت تک ہم باوفا نہیں ہو سکتے۔ عہد، عقد، قول و اقرار، خدا کے لوگ خدا کے ساتھ مانتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے، کسی کمائی پر فریفتہ نہیں ہوگا، مگر صحیح ہو گیا۔ اسی طرح یہ شخص جو ہے یہ بھی عہد کرتا ہے، کہتا ہے نہ تو تیرا خادم غیر معبودوں کی پرستش نہیں کرے گا۔ اس لیے آج کی صبح اپنی زندگی میں عہد کرے کہ میں خداوند میں یہ گناہ، یہ برائی آئندہ نہیں کروں۔ مجھے اپنا پتا ہے، آپ کو اپنا پتا ہے، اپنی کسی پر تنقید کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں۔ جب ہم تنقید کرتے ہیں، تنقید کا کسی کو نشانہ بناتے ہیں، تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مصنف ایک رائٹر لکھتا ہے جب ہم گندگی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کسی پر کیچڑ یا گندگی اٹھانے کی کوشش کرتا، ہو سکتا ہے اس گندگی یا کیچڑ کی چھینٹیں اس پر پڑے یا نہ پڑے، ایک بات ضروری ہے، آپ کے ہاتھ گندے، اس لیے ہم خدا نہیں، ہم کامل نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب یا اپنی زندگی میں عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ عہد باندھے۔ اگر عہد نہیں تو پھر زندگی بے معنی اور بے مقصد ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ ہم سبوں کو خدا ذاتی شخصی تجربہ بخشے، کیونکہ ہمارا ایک تعلق ہے ایک زندہ ہستی کے ساتھ، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سارے حالات جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، دو چار ہیں، ایک ہستی ہے۔ جس طرح کے مرد کی آستہ کو کہتا ہے اگر تو اس وقت خاموش رہی، نجات کسی اور طرف سے آئے گی۔ ہمارا مرد کی اسے پوجا نہیں کرتا، لیکن ایک شخص جو پوجا نہیں کرتا اس کی سزا ساری قوم کو ملتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں۔ مکاستر کہتی ہے میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اگر میں ہلاک ہوئی سوئی۔ نہمیا کہتا ہے اے بادشاہ میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، کیونکہ میرا شہر اجڑا ہوا ہے، میرے باپ دادا کی قبریں ویران پڑی ہیں۔ کہتا آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں، ایک عہد ہے، آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آئندہ کو ہم ذلت اور رسوائی کا نشانہ نہ بنے۔ ہماری قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب اس بات سے واقف ہیں، شہر کے محافظ ہو میری چادر چھن عزت و جلال مسیح کے سونے کا۔ شکر گزاری ہو اس کے خلاف کے لیے، اس کی باتوں کے لیے شکر گزار قدر ثواب اشتری اکبر صاحب کا، جنہوں نے اپنے وقت میں سے ہمیں دیا تھا کہ ہم ان کے وسیلے سے ہم نے کلام کی باتوں کو مسیح کو سنا ہے۔